آج کے دن میں خصوصی طور پر کیتھولک ٹی وی پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا غیر قوم صوبے دار۔ غیر قوم صوبے دار کے حوالے سے آج جو ہم نے بات کرنی ہے، آج صوبے دار کی ذمہ داریوں پہ بات کریں گے اور صوبے دار کے ایمان کے متعلق بات کریں گے۔ صوبے دار کے غلام کے متعلق بات کریں گے کہ صوبے دار کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ اپنے غلام کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس جا کر منت کرے کہ وہ اس کے غلام کو اچھا کرے۔ آج ہم رومی حکومت کے متعلقہ جس کا وہ صوبے دار تھا، ہم تھوڑی سی اس کی تاریخ پر بھی نظر ثانی کریں گے کہ اس دور کے مطابق رومی حکومت کا صوبے دار ہوتے ہوئے بھی وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، جبکہ مسیح خداوند کی تعلیم پر عمل کرنا، مسیح خداوند کی تعلیم کو قبول کرنا یہودیوں کے لیے اور باقی غیر قوموں کے لیے کتنا مشکل تھا۔ آج صوبے دار کا واقعہ مقدس متی کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 5ویں آیت سے 13ویں آیت میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ہم بائبل مقدس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس واقعہ کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ متی کی انجیل جو یہودیوں کے لیے لکھی گئی، مقدس متی اس بات کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہے کہ صوبے دار جو رومی حکومت کا صوبے دار ہے، اگر وہ یسوع مسیح کے پاس آ سکتا ہے، اگر اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ یسوع سے شفا حاصل کر سکتا ہے، تو ہم جو یہودی ہیں ہمیں بھی یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی اپنی کمزوریوں سے اور اپنے بیماریوں سے شفا پا سکیں۔ سو وہ یہودیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ سب کچھ کا خالق اور مالک، فل اختیار رکھنے والا صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے ہم متی کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 5ویں آیت میں اس واقعہ کو دیکھتے ہیں کہ اس واقعہ میں صوبے دار اپنے غلام کے لیے مسیح خداوند کے پاس آ کر درخواست کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، التجا پیش کرتا ہے کہ وہ اس کے غلام کو اچھا کرے۔ ہم چند آیات خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں مقدس متی کی انجیل کے 8ویں باب کی 5ویں آیت سے، اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبے دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا غلام گھر میں فالج سے بیمار پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ یسوع نے اسے کہا، میں آؤں گا اور اسے اچھا کروں گا۔ تو صوبے دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا، کیونکہ میں بھی آدمی ہوں جو دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے متحد ہیں، اور میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے غلام سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور ان سے جو اس کے پیچھے ہو لیے تھے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے فرزند باہر کے اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ تب یسوع نے صوبے دار سے کہا، جا، جیسا تیرا ایمان ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی غلام اچھا ہو گیا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، یہ واقعہ یسوع مسیح کی تبلیغی زندگی کے دور کا واقعہ ہے، اور اس دور میں
اس زمانے میں جو بہت بڑے بڑے مذاہب وہاں پر رہتے تھے، زندگی گزارتے تھے، اور جو اپنی تعلیمات پر کاربند تھے، ان میں رومی تھے، یونانی تھے، یہودی تھے، غیر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور اس وقت مسیح خداوند کے پیروکار بھی نمودار ہو رہے تھے۔ رومی اس وقت پوری دنیا پر قابض تھے۔ کیسر اوگسطس اور اس کے بعد آنے والے ان کے تمام جانشین یہودیوں پر ایک چھوٹی حکمرانی کرتے تھے۔ یہ تین بڑے مذاہب یعنی بت پرست، یہودی اور مسیحی اس دور کے تین بڑے مذاہب تھے جن کے درمیان خداوند یسوع مسیح نے اپنی تبلیغی زندگی کا آغاز کیا۔ رومی حکمران کیسر اوگسطس یہ 21 کاف میم سے 4 میم تک اس نے حکومت کی، اور ان کے جانشین گورنر ہیرودیس اگریپا اول اور دوم، تاریخ میں گزرے ہوئے ان کے والد، اور ہیرودیس اینتیپاس یعنی جس نے 4 میم سے 37 میم تک حکومت کی۔ اس دور کا یہ صوبے دار ہے جس نے اپنے ایمان کا یہ اظہار کیا ہے، حالانکہ اپنے افسران کے باوجود بھی اور ان کے نظریات کے مخالف ہو کر بھی وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے۔ صوبے دار ہیرودیس اگریپا کے لشکروں میں سے تھا، اور جس کا غلام بیمار تھا اور جو یسوع کے پاس آ کر منت کرتا ہے۔ وہ غیر قوم سے تھا اور اعلیٰ افسر تھا، صوبے دار ہوتے ہوئے پھر بھی وہ اپنے غلام کو شفا دلوانے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے۔ میں ان کے ان حلیمی التجائی گفتگو کے کلمات سے متاثر ہوں، اور آج دنیا بھر کے تمام لوگ ان الفاظ کو زبانی یاد کیے ہوئے ہیں، اور سب ان الفاظ سے متاثر ہیں جس میں اس نے کہا، اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ بات ہی کہہ دے تو میری روح شفا پائے گی۔ یہ کلمات آج کیتھولک عبادت میں ہر پاکماس کی قربانی کے دوران یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایمان کا اظہار عبادت میں ان الفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ رومی صوبے دار کی مناجات یہ تھی کہ وہ اپنے غلام کے لیے شفا پائے۔ اس نے خداوند یسوع مسیح سے جو مناجات جو پیش کی وہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ میرا غلام جو میرے گھر کے اندر رہتا ہے وہ شفا پائے۔ آج اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح شفا دیتے ہیں، اور جو شفا لینے آتا ہے وہ غیر قوم سے ہے، اور جو شفا لینے کے لیے آتا ہے وہ اپنے لیے شفا نہیں مانگتا بلکہ اپنے غلام کے لیے شفا مانگتا ہے۔ شفا پانے والا غلام ہے، اور شفا مانگنے والا صوبے دار ہے، اور شفا دینے والا یسوع مسیح ہے۔ تینوں کردار جو ہے وہ اپنی اپنی جگہوں پہ علیحدہ علیحدہ سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن خداوند اپنے اختیار کے مطابق، خداوند ان کے ایمان کے مطابق انہیں بخش دیتا ہے۔ یسوع مسیح صوبے دار کے ایمان کو دیکھتا ہے، صوبے دار کی وفاداری کو دیکھتا ہے، اس کے التجائیہ الفاظ کو دیکھتا ہے، اور اس کی ان آنکھوں کو دیکھتا ہے جو روحانی طور پر اس کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ کیونکہ ہم اگر مقدس متی کی انجیل اور اس کے 6 باب کی 22ویں آیت پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں کی پہچان کرتے ہیں جن کے روحانی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ کلام میں یوں لکھا ہے 6 باب کی 22ویں آیت میں، بدن کا چراغ آنکھ ہے، اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، لیکن اگر تیری آنکھ تاریک ہو تو تیرا سارا بدن اندھیرا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریک ہو تو کیسی بڑی تاریکی ہوگی۔ میرے عزیزو،
ہر وہ ایماندار جس کی روحانی آنکھیں کھل چکی ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح اسے دیکھتے ہیں۔ اس صوبیدار کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں، وہ اس کا اپنا بدن روشن ہے، صوبیدار کا اپنا بدن روشن ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں کیا ہوں۔ اس لیے وہ یہ کہتا ہے اے خداوند میں تو اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں ہے، لیکن صرف تو بات ہی کہہ دے تو میرے روح شفا پائے گی، میرا غلام ٹھیک ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا۔ سو وہ اپنے ایمان کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے، اور یسوع مسیح اس کی بصیرت کو دیکھتے ہیں، اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کا پورا بدن وہ روشن ہے، کیونکہ وہ جب یہ کہتا ہے میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا گناہگار ہوں، میں اس لائق ہی نہیں کہ اتنی پاک ہستی میرے گھر کے اندر آئے، میرا گھر بھی اتنا پاک نہیں ہے اور میرا بدن بھی اتنا پاک نہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ خود پاک ہے وہ اس ناپاک جگہ پر تشریف لائے۔ وہ اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے ہی نہیں ہے، اس لیے وہ یسوع مسیح کو منع نہیں کرتا کہ وہ یسوع مسیح اس کے گھر میں نہ آئے، بلکہ وہ اظہار یہ کرنا چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے گھر میں اتارنے کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں کمزور ہوں، میں گناہگار ہوں، میں ناپاک ہوں، اس لیے تو پاک ہے، اس لیے میں اس قابل ہی نہیں کہ تو میرے گھر کے اندر آئے۔ اس لیے صوبیدار اپنے غلام کی شفا کے لیے سفارش کرتا ہے، التجا کرتا ہے تاکہ اس کا غلام اچھا ہو جائے۔ یسوع صوبیدار کے گھر جانے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر بھی اسے شفا دیتا ہے، غلام کو شفا دیتا ہے۔ صوبیدار یسوع کی بات کی قدرت اور اختیار پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ یسوع مسیح کی قدرت اور اس کا اختیار کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان الفاظ کو شفا کے لیے جو اس نے استعمال کیے، سو یسوع مسیح انہی الفاظ کو کافی سمجھتا ہے۔ کون سے الفاظ جو صوبیدار نے استعمال کیے کہ اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا۔ تو یسوع مسیح انہی الفاظ کو شفا کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ یسوع مسیح غیر قوم کے مذہبی مضبوط ایمان کا پرچار کرتے ہیں۔ صوبیدار جو غیر قوم سے تھا، ان کے مذہبی ایمان کی مضبوطی کا پرچار خود خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اتنا بڑا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا جتنا بڑا ایمان اس غیر قوم صوبیدار کا میں نے دیکھا ہے۔ سو اس غیر قوم صوبیدار کا ایمان کا پرچار خود خداوند یسوع مسیح اور ان کے سامنے جو اس کے پیچھے ہو لیے تھے ان کی طرف مڑ کر اور ان سے مخاطب ہو کر ان کے سامنے ان کے ایمان کا پرچار کرتا ہے۔ صوبیدار کے اقرار کے مطابق غلام کو فاصلے پر شفا دیتا ہے۔ یسوع مسیح چھوتا نہیں ہے، یسوع مسیح ان کے گھر نہیں جاتا، یسوع مسیح ان کے نہ گھر جاتا ہے نہ اسے چھوتا ہے، بلکہ فاصلے پر ہی کہہ دیتا ہے تو غلام اچھا ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کا ماحول فرق ہے، بائبل مقدس کا ماحول فرق ہے۔ آج جتنی دیر تک کوئی شخص اپنے اوپر دعا نہ کرا لے، ہاتھ نہ رکھوا لے، اسے سکون نہیں ہوتا، اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ لیکن کلام مقدس کے مطابق اور آج کے ہمارے ٹاپک کے مطابق فاصلے پر شفا ہوتی ہے اور یہ ایمان سے ہوتی ہے۔ اور اگر آج بھی ہم ایمان کے ساتھ فاصلے سے ہم خداوند یسوع مسیح سے آج بھی اسی ایمان کا اظہار کریں، اے خداوند اگر تو کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی، میں شفا پاؤں گا، میرا بیٹا شفا پائے گا، میری بیٹی شفا پائے گی، گھر کا کوئی بھی عزیز دوست و احباب کسی کے لیے بھی جب ہم دعا کرتے ہیں تو ایمان کے ساتھ اس صوبیدار کے ساتھ مل کر یہ کہیں کہ اے خداوند تو کہہ ہی دے، تو بات ہی کہہ دے تو میرا عزیز شفا پائے گا۔ تو یہ ایمان کی بدولت میرے عزیزوں ایسے ممکن ہے اور ایسے ہو سکتا ہے۔ ہم
رومی تاریخ میں غلاموں کا ذکر جس کا بار بار صوبیدار خداوند یسوع مسیح سے ذکر کرتا ہے اور جس کی شفا کے لیے وہ پریشان ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم روم کی تاریخ میں غلاموں کے وہ طبقات جو درجہ بندی وہاں پر موجود تھی، جس دور میں یسوع مسیح نے یہ اپنا تبلیغی دور مکمل کیا ہے، ہمیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ رومی تاریخ میں غلاموں کا جو طبقات تھے وہ کیسے تھے۔ نمبر ایک، پہلا طبقہ جو تھا اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ یہ پیدائشی آزاد باشندے ہیں۔ پہلے طبقے کے لوگ پیدائشی آزاد باشندے انہیں کہا جاتا تھا، اور وہ کون تھے؟ وہ صرف اور صرف رومی مرد تھے۔ رومی مرد کو آزاد پیدائشی باشندے سمجھا جاتا تھا۔ اور نمبر دوسرے پہ جو آزاد سمجھے جاتے تھے لیکن پہلے درجے سے کم تر تھے، اور وہ تھے رومی خواتین اور بچے۔ یہ دوسرے درجے میں آتے تھے، اور یہ دوسرے درجے کے آزاد پیدائشی فرد تھے جنہیں خواتین کی صورت میں اور بچوں کی صورت میں پہلے نمبر سے کم تر قبول کیا جاتا تھا۔ نمبر تین، جو غلام تھے اور جس کی بابت صوبیدار آج خداوند یسوع مسیح سے اس کی شفا کے لیے بات کرتے ہیں، یہ تیسرے درجے کے لوگ تھے غلام۔ اور یہ غلام کون تھے؟ جو جنہیں نوکر سمجھا جاتا تھا، اور رومی معاشرے میں یہ کم ترین قسم کے لوگ تھے جس میں خواتین، بچے اور غلام مرد اور خواتین شامل تھیں۔ یہ رومی طبقات کے اندر غلام بننے، غلام ہونے اور غلام سمجھنے کی تاریخ تھی جس کے لیے آج صوبیدار اپنے غلام کے لیے التجا کرتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے اپنے تبلیغی دور میں ان طبقات کے متعلق بھی اپنی تعلیمات میں، اپنی تمثیلوں میں اور اپنے معجزات میں ان درجہ بندی کو بھی کافی ہلایا، اور اس کے بارے میں بہت کچھ تعلیم دی کہ دنیا کے تمام افراد برابر ہیں۔ ایک اور میں تاریخی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ غلام جو سپاہیوں، صوبیداروں، حکومت کے اعلیٰ افسران غلام کیوں رکھتے تھے؟ ان کے غلام رکھنے، اپنے گھر میں غلام رکھنے کی وجوہات کیا تھیں؟ سن 13 قافمیم میں کیسر اگسطس کا دور تھا، اور کیسر اگسطس نے سن 13 قافمیم میں ایک قانون پاس کیا، اور وہ قانون جو پاس کیا وہ یہ تھا کہ ان کی حکومت کے اندر جتنے سپاہی ہوں گے وہ شادی شدہ نہیں ہوں گے، ان کی شادیاں نہیں ہوں گی، اس لیے کیونکہ کسی بھی افسر سپاہی کی کوئی شادی نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہیں اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے غلام رکھنے پڑتے تھے۔ اس صوبیدار نے بھی اسی وجہ سے غلام رکھا تھا، اور وہ بیمار پڑ گیا۔ یہ سن 13 قافمیم میں شروع ہوا اور یہ ختم ہوا 197 میم میں، جب کیسر کا ایک جانشین سپتیمو آیا تو اس نے اس قانون کو ختم کر کے سب سپاہیوں کو اجازت دی کہ وہ شادی کر سکتے ہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دور تھا جس دور میں سپاہیوں کی شادی نہیں ہوتی تھی، اور وہ اپنے گھر میں غلام سے کام لیتے تھے۔ اور اس دور میں یہ صوبیدار جس کی بات آج ہم کر رہے ہیں، اس کا غلام فالج کے ساتھ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے گھر کا سارا انتظام خراب ہو جاتا ہے، ہر چیز سٹاپ ہو جاتی ہے، وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میرے گھر کا سارا سسٹم بھی رک گیا ہے، اور اب میرا غلام فالج کے ساتھ بیمار ہو چکا ہے، جسے سوائے خداوند یسوع کے کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور میرا گھر اس وقت اس غلام کے بیمار ہونے کی وجہ سے بند ہو چکا ہے۔ وہ یسوع کے پاس آتا ہے تاکہ وہ شفا پائے اور اس کا گھر جو ہے وہ اس کا غلام اسے سنبھال سکے۔ صوبیدار غلام کے ایمان کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور سب کچھ خداوند صوبیدار کے ایمان پہ اس معجزے کو کرتا ہے۔ ایک اور ضروری بات، کلام مقدس میں بہت سارے معجزات ہیں
جو فاصلے پہ ہوتے ہیں، جو کسی کے کہنے پہ ہوتے ہیں، کسی کی کوشش سے ہوتے ہیں، کسی کے ایمان کے سبب سے ہوتے ہیں، کسی کے ایمان کے اظہار سے معجزہ ہوتا ہے۔ کئی کلام مقدس میں اس صوبیدار کے غلام کی ایک بات ہے کہ صوبیدار کے ایمان پر یہ معجزہ ہوتا ہے، حالانکہ غلام کا پتہ نہیں ایمان تھا یا نہیں تھا، لیکن صوبیدار کے ایمان پر یہ معجزہ ہوتا ہے۔ لیکن کلام مقدس میں آپ کو صرف حوالہ جات دوں گا، آپ ان کی اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کلام مقدس میں اور بھی ایسے بہت معجزات اور ایسے بہت واقعات ہیں جن میں سے چند کا میں ذکر کروں گا کہ دوسروں کے ایمان پر اور دوسروں کی کوشش پر معجزات ہوئے اور خداوند یسوع نے انہیں شفا بخشی، جس میں مرکز 2 باب اور اس کی پہلی 12 آیات میں ایک مفلوج کا ذکر ہے۔ مقدس متی اس کے نامے باب کی پہلی 8 آیات میں، اور اس کے بعد مقدس لوکا اس کا 5واں باب اور اس کی 17 آیت سے 26 آیت میں ذکر ہے، اور اس کے بعد مقدس مرکز اور اس کے 7ویں باب کی 24ویں آیت سے 30ویں آیت میں ذکر ہے، اور اس کے بعد مقدس متی اس کے 15ویں باب سے 21ویں آیت سے 28ویں آیت میں ایک ذکر ہے، اور اس کے ساتھ مقدس مرکز اس کے 11ویں باب کی 12 اور 14 آیت، اور اس کے بعد 20ویں اور 26ویں آیت تک ایک ذکر ہے، اور اس کے بعد مقدس متی اس کے 21ویں باب کی 18ویں سے 22ویں آیت میں ایسے ذکر پائے جاتے ہیں جو دوسروں کی کوشش اور دوسروں کے ایمان پر معجزے ہوتے ہیں، جیسے صوبیدار کے ایمان پر یہ معجزہ ہوا۔ میں اپنے پیغام کے آخر میں ایک ہسٹری بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نئے عہد نامے میں جتنے بھی صوبیدار جن کا ذکر نئے عہد نامے میں پایا جاتا ہے، ان کا ایمان کے ساتھ کس طرح سے تعلق رہا۔ آج ہم ایک صوبیدار یسوع کے تبلیغی دور کے صوبیدار کی بات کو سنا ہے کہ اس کے ایمان کا اظہار کیا تھا، اس کے ایمان کی معراج کیا تھی، اس کے ایمان کی بلندی کیا ہے، اس کے ایمان کی مضبوطی کیا ہے۔ یہ ہم نے آج یسوع مسیح کے تبلیغی دور کے زمانے کے صوبیدار کے متعلق سنا ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ان تمام صوبیداروں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو نئے عہد نامے میں پائے جاتے ہیں اور جن کا تعلق ایمان کے ساتھ، خوبصورت تعلق ایمان کے ساتھ رہا۔ یہ پہلا صوبیدار ہے، اور یہ ٹوٹل 7 صوبیدار نئے عہد نامے میں پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے۔ پہلا صوبیدار یسوع کے تبلیغی دور کا، جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ دوسرا صوبیدار جو کلام مقدس میں جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، وہ کلوری پر یسوع کی مصلوبیت کے واقعہ کا نگہبان اور ذمہ دار صوبیدار، جس نے ناصرت کے یسوع کو صلیب پر مرتے دیکھا اور اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ حالانکہ وہ رومی حکومت کے خلاف جاتا ہے اس کے ایمان کا اظہار، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ صلیب پر مصلوب یسوع کو دیکھ کر اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ یہ دوسرا صوبیدار ہے، اور یہ سزائے صلیب اس صوبیدار کی حکومت نے ہی دی تھی، اور اس کے دور میں یہ ہوا۔ اس کے مشاہدے نے اس کے ایمان کا اقرار کیا، اور ایمان کا اقرار کیا کہ مصلوب یسوع خدا کا بیٹا۔ اس نے کہا تھا در حقیقت یہ خدا کا بیٹا ہے۔ یوں اس نے اپنی حکومت کے غلط فیصلے کو بھی چیلنج کیا، کیونکہ اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ یسوع مسیح جو مصلوب ہوا ہے در حقیقت یہ خدا کا بیٹا ہے۔ تیسرا صوبیدار نئے عہد نامے میں جس کا ذکر ہم رسولوں کے اعمال اس کے 10ویں باب کی پہلی 7 آیات میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ کورنیلیس ہے جو خدا ترس، راست باز اور کلیسیا سے بپتسمہ پانے والا پہلا غیر قوم صوبیدار ہے جو مسیحی ہو گیا، اور یہ تیسرا صوبیدار نئے عہد نامے میں ہمیں ملتا ہے۔ چوتھا صوبیدار مقدس پالوس کو کوڑے لگانے کے وقت
मुक़द्दस पौलुस रसूल के रोमी होने का पैगाम अपने कायद तक पहुंचाने वाला चौथा सूबेदार है, जिसका जिक्र हम रसूलों के अमाल उसके 22वें बाब की 25वीं आयत से 29वीं आयत में देखते हैं। और पांचवा और छठा सूबेदार मुक़द्दस पौलुस को फिलिक्स हाकिम के पास सही सलामत लेकर जाने वाला जो सूबेदार जिसने उसकी हिफाजत की, पौलुस की हिफाजत की, उसे सलामती के साथ पहुंचाया, जिसका जिक्र हम अमाल की किताब उसके 22वें बाब की 23वीं आयत में देखते हैं। और सातवां सूबेदार नए आयतनामे में जिसका जिक्र हम देखते हैं, मुक़द्दस पौलुस रसूल को बतौर कैदी रोम ले जाने वाला सूबेदार नगरान और पौलुस की बातों और बशारत और उसकी तालीम में रास्ते में वो दिलचस्पी लेने लगा। उसने पौलुस की तालीम को सुनना शुरू कर दिया। इस सूबेदार ने, जो सातवां सूबेदार है, उसने पौलुस की तालीम को सीखना शुरू कर दिया रास्ते में, और इस हद तक कि उसने अपने साथी और मतैहत सिपाहियों की बैरी जहाज के टूटने के हादसे में जान बचाई। और जान कैसे बचाई? क्योंकि वो मुक़द्दस पौलुस की तालीम पर ईमान ले आया, और ईमान लाने से जहाज के टूटने के बावजूद वो खुद भी बचा और उसने अपने साथी सिपाहियों को भी बचा लिया। ये सातवां सूबेदार है जिसका कलाम मुक़द्दस में हमें जिक्र मिलता है। नए अहदनामे में इन 7 सूबेदारों का जिक्र हम देखते हैं। सो मेरे अजीज़ों, हम आज इस बात को पर ईमान रखते हैं कि गैर कौम सूबेदार का ईमान हमारे लिए एक बहुत बड़ा मॉडल, एक बहुत बड़ा नमूना है। हम अपने घरों में रहते हुए, बरादरियों में रहते हुए, अपनी कलीसिया में रहते हुए, अपने चर्चिज़ में इबादत में शिरकत करते हुए अपने ईमान को तोलें, अपने ईमान का तजज़िया करें, अपने ईमान को परखें। हमारा ईमान क्या है? हमारा ईमान कहाँ तक है? हमारे ईमान का लेवल क्या है? हमारा ईमान सूबेदार के ईमान के मुताबिक है या उससे बढ़कर है? या जो यीशु मसीह ने कहा कि मशरिक़ से मगरिब तक आएंगे, बहुत सारे आएंगे जो इब्राहीम, इसहाक और याकूब के साथ बादशाही में दाखिल होंगे, लेकिन अपनी कौम के लोग वो बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, जहां पर रोना और दांतों का बचना होगा। इसलिए आए अजीजों, आज यीशु मसीह की इन बातों पर गौर करें जो यीशु मसीह ने फरमाई हैं। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा ही हो। आए अजीज़ों, हम भी अपनी हर बात के लिए, अपनी हर ख्वाहिश के लिए, अपनी हर शिफा के लिए और अपने हर इरादे के लिए खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज से बरकत पाएँ। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन।